بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست کے ساتھ معجزہ کسی نبی کا، اس ٹاپک پر ہم نے کچھ نشستیں رکھی ہیں۔ آج ہم بتائیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ۔ آپ کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جناب ابراہیم سے کہا گیا تھا تو اس وقت اللہ نے آپ کے اور آپ کے والد کی مدد کی، کیونکہ آپ کا فرمان تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں تو آپ یہی کیجیے کہ آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجیے۔ لیکن اس وقت جب عین وقت پر جنت سے دمبے کا آ جانا اور قربانی کے جو سلسلے کا دنیا میں رائج ہو جانا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم مسلمان جو عید مناتے ہیں، عید الاضحیٰ، جسے لوگ غلطی سے عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ، وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کو نہ تو تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ ہی تمہارا گوشت پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ، کتنا اللہ سے ڈرتے ہو اور کتنا اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اس کے علاوہ 2019 میں جب اس پیغمبر کا دوبارہ، جس کو صرف اللہ کا ذبیح کہا جاتا تھا، دوبارہ دوبارہ دنیا میں آنا ہوا، تو ایک وقت تھا کہ جب ان کو بخاری شریف کے حوالے سے پڑھا جاتا تھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جس پہ بہت سی روایات ہیں، جیسے آپ مسلم، ترمذی، ان سب کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام، جنہیں ابو عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی تصنیف ہے، قرآن پاک کی تشریح ہے اور بہت سے واقعات ہیں جو وہ بتائے جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دنیا میں آئے ہیں تو ایک واقعہ ہوا ہے شق الثلث کا، یہ ہے سورج کے پھٹ جانے کا، اور وہ سفید رنگ کا ہے۔ اس میں میزاب برسنے کی بھی رات کے وقت جو ہے وہ کچھ علاقوں میں ہے جو بچ گئے۔ اب یہ دیکھا گیا ہے لائیو 2019 میں بہت سے لوگوں کی طرف سے، جو وٹنس ہیں وہ سب بہرے اور اندھے بھی ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اور جب یہ پھٹا ہے ثلث، تو اس وقت پہ کہا گیا ہے کہ جو صف کے لوگ ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ واقعہ جس علاقے میں ہوا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 2019 میں، جب سینچری تبدیل ہو رہی ہے۔ اس لیے انہیں امام زمانہ، امام مہدی بھی کہا جاتا ہے، امام مہدی اول، جو کہ بعض روایات میں کہ امام مہدی ایک ہی ہیں، جو دنیا ختم ہوگی اور دنیا ختم کر کے جائیں گے۔ یہ 3 نشستیں ہیں، اس میں ہم تینوں کو ڈسکس کریں گے۔ پھر ان کو امام مہدی اول اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جب مردوں کو سزا دی گئی ہے بدفعلی کرنے کی، کیونکہ کوڑے مارنے کی سزا ہے نا، آپ نے بدفعلی کرنے کی، اور عورتوں کو سزا دی گئی ہے کہ بدفعلی کرنے کی، تو اس میں سزائیں دلوائی گئی ہیں، جس میں خانہ کعبہ مکمل طور پر اس طرح تھا کہ وہاں میں آنا جانا ختم کر دیا گیا تھا، اور دنیا کے ہر کونے سے بلا بلا کے لوگوں کو سزا دی گئی ہے۔ اس میں یہاں تک کہ وہاں کے شہزادہ سلمان بھی شامل ہیں جن کو سزا دی گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ ایک پیغمبر ہیں اور اب یہ امام بن کے آئے ہیں، تو ان کی اتباع کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، جن کو دنیا آخری وقت تک یاد رکھتی ہے حاجی صاحب کے نام سے۔ اور پھر بہت سے بچوں کی مدد بھی ہے جو بڑے ہو رہے ہیں لیکن ان کے غلام ہیں، اور پھر سزا اور جزا کا تعین کرنا ان کی اپنی مرضی سے ہے۔ ان میں ان کی کچھ ازواج ہیں، کچھ غلام ہیں جو وہ بتا کے گئے ہیں اور دکھائے گئے ہیں اور میڈیا کے ذریعے پوری دنیا پہ۔ یہ تھا ان کا معجزہ۔ اس کے علاوہ ان کے معجزوں میں شیاطین وجدان سے نکالنا، اس کے علاوہ بچوں کو دم کرنا، اس کے علاوہ بچوں کو پیسے بانٹنا، یہ سب شامل رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ یہ 3 نشستیں ہیں، کل ہم دوسرے امام دوم مہدی اور پھر تیسرے امام جنہوں نے دنیا ختم کر کے جانی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔